جی بارش وضاحت ہیں؟ وضاحت ہاں بالکل ٹھیک ہونی چاہیے. پوچھ. مولانا صاحب ایک سوال ہمیں ابھی تحریری طور پر آیا ہے جو آپ نے پڑھ لی، اس کے بارے میں اس حدیث کی وضاحت کر دیں کہ حضرت حوا کی خیانت کی طرف اشارہ میرے ہے. بھائی نے یہ کیا ہے؟ لکھ کر بھیجی حدیث پاک بالکل صحیح ہے، متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری مسلم کی، کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت نہ سڑتا. یہ جو گوشت سڑ جاتا ہے نا، خراب ہو جاتا ہے تو اس میں کیڑے پڑ جاتے، بنی اسرائیل اگر نہ ہوتے تو گوشت نہ سڑتا. اور اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے خاوند سے خیانت نہ کرے. اس بارے میں پوچھیں کہ حوا نے کیا خیانت کی. بنی اسرائیل نے تو یہ کیا کہ اللہ کی طرف سے جب من اور سلوا ان کے لیے اترتا تھا، یہ جنگل میں 40 سال رہے، نہ اس کے پاس خیمہ تھا. مصر سے نکل آئے تھے، فرعون سے جان چھڑائی، مگر ابھی فلسطین داخل نہیں ہو سکے. بنی جابر قومیں وہاں تھی، یہ ڈر گئے تو جنگل میں پھر 40 سال دھکے کھاتے رہے. اب اللہ نے ان پر انعام فرمایا کہ سایہ کوئی نہیں تھا، بادل سایہ کرتے. بڑا کرم کیا اللہ نے سمت پر، بادلوں کا سایہ. کھانا کوئی نہیں تھا، من اور سلوا ملتا. سلوا کیا تھا؟ بٹیر. خیمہ گاہ کے پاس بٹیر شام کو آ کر بیٹھ جاتے، یہ پھر انہیں بھون کر کھاتے. اور من جو تھا کپڑے بچھا دیتے، رات اس پر نا جیسے بوندی ہوتی نا، اس طرح برف کی طرح چھوٹی چھوٹی بوندی کے، اس کو صبح یہ کرنا چکی میں پیس کر روٹی پکا کر کھاتے. پکا پکایا کوئی نہیں تھا، من تھا، مگر چونکہ اس میں محنت کوئی نہیں تھی، مفت میں ملتا من، احسان. اسی لیے حضور نے فرمایا، کھمبی آپ نے شاید سنی کہ نہیں، کھمبی ہوتی ہے جو ہمارے کھیت ہوتے ہیں نا مکی کے یا اسی طرح کپاس وغیرہ کے، ان میں اگتی ہے. زمین کا بخار ہی ہوتا ہے، ٹوپی اس کی ہوتی ہے سفید، بڑی مزیدار ہوتی ہے. اس کو پکا کر کھایا نا کھمبی، بہت. آپ نے فرمایا الکما تو من المن، کہ کھمبی بھی جائیے من کی قسم، جیسے وہ من ملتا تھا نا، یہ تم نے کاشت نہیں کی، کچھ نہیں، اپنے آپ ہی زمین سے نکلا. تو من اور سلوا ملتا تھا، مگر انہیں حکم تھا کہ روز کھا لیا کرو، رکھنا نہیں. تم یہ نہ بے اعتباری کرو کہ کل ہی ملے گا، سٹور نہیں کر روزانہ. مگر یہ کم وقت بعد نہیں ہے، اللہ پر اعتبار نہیں کیا، سٹور کرنے لگے. تو وہاں سے پھر وہ گوشت سڑنا شروع ہو گیا، دوسرے تیسرے کیڑے پڑ گئے. تو ان کی اس بری حرکت کو آپ نے کہا کہ اگر اسرائیلی نہ ایسا کرتے تو گوشت کیوں سڑا کرتے. انہوں نے سٹور کیا تو کیڑے پڑ گئے. حوا علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ حوا اگر خیانت نہ کرتی تو کوئی بھی اپنے خاوند سے خیانت نہ کرتی. اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب خیانت معذلہ انہوں نے کوئی نہیں برائی کی، نہ کوئی آپ سے بے وفائی کی کہ کوئی بڑی حرکت کی ہو. مگر جو غلطی ہوئی ہے ان سے کہ حضرت حوا کے پاس پہلے شیطان گیا، جب دانا کھلانا تھا نا، اس کو آسان شکار حوا نظر آئی. بی بی حوا سے اس نے جا کر کہا کہ یہ جس پھل سے اللہ نے روکا نا، یہی تو پھل ہے جنت میں کھانے کا، آپ کیوں رکے ہوئے سے؟ انہوں نے کہا اللہ نے روکا. انہوں نے کہا اللہ نے صرف اس لیے روکا ہے کہ تم ہمیشہ کے لیے زندہ نہ ہو. اس میں تو یہ فائدہ ہے کہ جو کھا رہے وہ مرتا نہیں. لالچ دیا، حضرت حوا نے کھا لیا اور باب آدم کے پاس نہیں گئی کہ آدم کھا تو. انہوں نے بتیرا کھا روکا، مگر بیوی تھی منوا دی. اس کو کہا کہ یہ ان سے بے وفائی ہے، کوئی نہیں اچھا کام ہوا. تو عورتیں بھی جو پھر ناز نخرے کرتی ہیں اور ہمیں اپنی بات منوا دیتی ہیں، تو کہا چونکہ ماں کی عادت تھی یہ، اس کی بچیوں میں بھی آ گئی. یہ کوئی گالی نہیں، یہی بات ہے کہ جیسے حوا نے اپنی نزاکت سے آدم علیہ السلام کو قائل کر دیا. شادی شدہ بچے جانتے یہ بیویاں منوا لیتی ہیں اپنی بات. اس لیے کہا کہ اگر یہ حوا کی فطرت نہ ہوتی، بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ عورتوں میں طبیع ہے، برا نہ مناؤ، سب عورتوں میں چلی آتی ہے. اس لیے حوا میں اگر تھی تو ماں تھی، وہ پھر بچیوں میں برائی کے طور پر نہیں، ایک نیچرل بات جا رہی کہ پہلی نہ اس طرح کرتی تو بعد میں بھی کر دی. یعنی پہلی نے اسی لیے کیا کہ عورت کی فطرت میں یہ رکھا. اسی کے لیے اللہ کے رسول نے مجھے آپ سب کو سمجھا دیا، آپ بیٹھیں سن لیں. اگر کوئی چاہے نا کہ بیوی سیدھی رہے، بے وقوف آدمی کبھی نہیں گھر آباد ہوگا. یہ ٹیڑھی پیدا ہوئی ہے، ٹیڑھی رہنا اس نے، نخرے برداشت کرنے پڑیں گے. جو سیدھی کرنے کی کوشش کرے گا حضور نے کہا توڑ لے گا، بس طلاق ہو جائے گی، کبھی نہیں ہوگا. یہ ٹیڑھی پیدا ہوئی، ٹیڑھی رت پسلی کی مثال کہ پسلی کو سیدھی کر توڑی بیٹھو گے. پسلی بھائی ٹیڑھی پیدا ہوئی، ٹیڑھی رکھ کر پیدا ہوگا. یہی کہا کہ ان کے ناز نخرے برداشت کرو، مان لو. اب اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کے گھر کی آپ بات سنیں، نمونے کا گھر، مگر وہ تبھی بشر کا گھر تھا کہ ساری چیزیں جو ہمیں پیش آنی تھی نا وہ سب آپ کے گھر میں.
یہ تو بیوقوف لوگ بشر کیوں اور بشر نہ ہوتے نمونہ کہاں سے ہوتا؟ اسوہ حسنہ اور ہم کہاں سے نمونہ لیتے؟ کیا کرنا ہے؟ آپ کے گھر میں یہ ہوتا کہ بی بی ایسا کبھی کبھی روٹ جاتی، ناراض ہو جاتی حضور سے، تو نبی علیہ السلام نے کہا ایسا مجھے پتہ چل جاتا کہ کب تم مجھ سے خوش ہو کب ناراض۔ کہا یا رسول اللہ آپ کس طرح یہ اندازہ لگا رہے تھے؟ فرمایا جب خوش ہوتی ہے نا تو کوئی بات کرتی تو کہتی ہے محمد کے رب نے یہ کہا، میرا نام لیتی ہے۔ جب ہو جاتی ہے ناراض گالی نہیں کہہ دیتی، مگر تم کہتے ابراہیم کے رب نے یہ کہا، میرا نام چھوڑ جاتی ہو پھر ابراہیم کی طرف جاتی، ابراہیم کے رب نے یہ کہا۔ تو ہنس کر بی بی نے کہا کہ رسول اللہ پھر تمہارا نام چھوڑتی ہوں، دل آپ کو پتا دل میں جو محبت چھوڑ سکی۔ تو یہ ساری باتیں اسی لیے کہ خاوند بیوی واقعی زوجین بن کر رہے۔ معاشرت کہتے ہیں نا، معاشرت کیا؟ اشیر کہتے ہیں ساتھی، یہ نوکر کوئی نہیں، اشیر جیسے ترجمہ کر دیتے ہیں بیٹا جیون ساتھی، جی یہ ساتھی، اس لیے ساتھی بن کر رہو، ایک دوسرے کا احترام کرو پھر زندگی گزرے۔ اور اگر اتار چڑھا ہے تو کوئی بات نہیں، پیغمبروں کے گھروں میں لڑائیاں ہوئی ہیں، اتنی گھبرانے کی بات نہیں، یہ ٹیڑھی پیدا ہوئی ہیں، ٹیڑھی رکھ کر گزارا کرو۔ جی بہت اور یقین جانے بیٹا اسی میں ان کی عزت ہے، اگر وہ ہماری بات مانتی چلی جائے نا کچھ قدر نہ رہ جائے، پھر ہم پیروں کی جوتی سمجھیں، مگر جب وہ کبھی ناراض ہو کر نخرے کرتی ہیں ہم پھر محنت سماج کرتے ہیں، گھر کو آباد رکھے، چلو ان کی بھی عزت رہ جاتی ہے ہمارا۔ تو یہ بچہ دین نے جو کوئی بتایا نا بالکل ایسی زندگی ہے کہ لوگ آرام سے دنیا میں رہے۔ جی محمد امجد علی انڈیا سے پوچھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ حوا کی بات سمجھ گیا نا، جو کچھ حوا نے کیا کچھ بھی وہ ساری اس کی بیٹی میں آنا ہی، مطلب یہ سمجھنا ہے یہ عورت کی فطرت، یہ کوئی نہیں برا نہیں، یہ کوئی محمد امجد علی انڈیا سے پوچھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں مولانا صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ وہ ہمیں آسان دین بتا رہے ہیں، اللہ آپ کی صحت اور عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ آپ کو بھی خیر سے رکھے۔ وہ پوچھتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ احرام کہاں سے باندھوں؟ میرا عمرے کا ارادہ ہے، کیا جدہ جا کر بھی باندھ سکتا ہوں؟ اور دوسرا مجھے عمرے کا صحیح اور مختصر طریقہ بتا دیں تاکہ میں کسی بھی قسم کی بدعت سے بچ سکوں۔ اللہ امجد علی صاحب کی یہ خواہش پوری کرے، توفیق دے، عمرہ نصیب ہو، بار بار ہو، ہر مسلمان کو اللہ یہ موقع دے، اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں۔ حج کی کا یہ ہے نا عمرہ جو ہے رمضان شریف کا، یہ تو آپ سن لیں اللہ کا کرم کیا، جنت کے دروازے جو کھل گئے، فرمایا جو رمضان میں عمرہ کرتا اللہ وہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر۔ اب رسول اللہ کے ساتھ جو حج تھا کوئی برابری کر سکتا؟ یہ لفظ فرمائے کہ جو رمضان میں عمرہ کرے گا تعدل حجۃ، وہ ایسے ہے جیسے اس نے میرے ساتھ حج۔ یہی چیزیں جن کو کہا جنت کے دروازے کھل گئے، بھاگو ان میں داخل ہو جاؤ، کوئی خیرات کی طرف آ جائے، کوئی عمرے کی طرف دوڑ پڑے، کوئی نفل ہو جائے، یہ جنت کے دروازے ان دنوں میں کھولے۔ اچھا یہ انہوں نے جو کہا نا جدہ سے، عام طور پر تو یہی کہتے ہیں کہ 5 میقات ہیں، جن میں ہمارا میقات یلملم کہتے ہیں کہ یمن میں ایک پہاڑی ہے ساحل سمندر کے قریب، وہ آئے نا جہاز والے اطلاع بھی دیتے ہیں، اوپر والے بھی اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم میقات سے گزر رہے ہیں، لوگوں نے پہلے سے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، وہاں سے لبیک شروع کر دیتے۔ تو پرانا تو رواج یہی تھا کہ یلملم، مگر وہ میقات ان لوگوں کے لیے تھے جو ان میقاتوں سے گزر کر مکہ کو جا رہے ہیں، مکے کی طرف جا رہے ہیں، وہ میقات تھا۔ اگر ہم جا رہے ہیں جدہ کی طرف، جدہ نہیں مکہ، مکہ کی طرف پھر وہاں سے چلتے ہیں، جدہ جا کر پھر مکہ کو رخ کرتے ہیں۔ اس لیے یہ نہیں کہ یہ ہم میقات سے مکہ کی طرف گزرے، اس لیے یہ حکم بدل گیا، کوئی یلملم سے باندھتا پھر کوئی بات نہیں، اگر وہ جہاز میں بیٹھنے سے پہلے باندھ لے، اپنے گھر سے چلنے سے پہلے بھی باندھ لینا، سبحان اللہ، اس کی مرضی ہے، کپڑے پہن لے، لبیک کہتا ہے، یہ ایک نیکی زائد ہے۔ مگر جو اصل حکم ہے نا کہ اس حد کو تم پار نہیں کر سکتے، وہ کیا کہ یا تو میقات جو ہے نا 5 ساری دنیا کی طرف 5 جگہ، ادھر سے کوئی آئے راستے میں آ جاتا، مگر وہ ان کے لیے جو مکہ کو جا رہے ہیں، گزر کر مکہ وہ میقات آئے، یا دوسرا لفظ میں بولوں گا محاذات، کہ وہ جب میقات اس کی سیدھ ہو جائے۔ سیدھ کیسے؟ جب وہ 5 ہے نا، ان 5 کو اس طرح خط ملائیں، کاغذ پر بنا کے نا لکیروں سے ملا دیں، 5 کونا بن جائے گا وہ علاقہ۔ ان کے اندر جو علاقہ ہے سننے اللہ کا جغرافیہ، ہم پاکستان کا پردے صوبے ہیں فلاں،
اللہ کی حکومت کا یہ ہے کہ مکہ اور اس کی مسجد یہ بلد الحرام ہے، اللہ کا حرمت والا شہر، ادب والا، اور اس کے گرد کافی میلوں تک حرم، اس حرم سے باہر نکاتوں تک ہیل، اس کو کیا کہتے ہیں ہیل، اور یہ جس جگہ ہم رہ رہے ہیں نکاتوں سے بھی باہر ہمارا علاقہ آفاق، ہم آفاقی ہیں، جب نکات سے گزر کے اندر جاتے ہیں پھر ہیل میں چلے جاتے ہیں، ہیل سے بھی آگے مکہ شہر کے پاس پہنچ کے حرم میں چلے جاتے ہیں، حرم سے بھی آگے پھر جا کر مسجد حرام میں چلے جاتے ہیں، اور مسجد حرام سے بھی آگے پھر بیت اللہ الحرام، اللہ کا ادب والا گھر موجود ہے۔ کتنی حرمتیں اگر قدم قدم پر دماغ کو جگایا جاتا کہ اب تم قریب ہو رہے، پہلے سے ادب بڑھ رہا۔ تو یہ 5 خط جب ملائے جائیں گے نا، ان خطوں کو جب پار کرے گا نا آدمی مکہ کو، پھر وہ یا میقات سے گزرے گا یا میقاتوں کی سیر ہوگی، ایک میقات ادھر آ جائے گا۔ اس لیے جدہ سے بھی کچھ میل آگے وہاں جا کر یہ خط ہے جو ہم پار کرتے ہیں۔ جدہ سے کوئی احرام باندھے بالکل ٹھیک ہے، جدہ سے آگے بھی باندھ لے کچھ نہیں، مگر وہ خط جو آئے گا نا جس سے 2 میقات ملائے جاتے ہیں آپس میں جو خط بنتا، اس سے آگے نہیں گزر سکتے، پھر ہیل کا علاقہ شروع ہو جاتا، جدہ سے بالکل باندھ سکتے کوئی ڈر جی اگر جہاز سے اتر کر نہا دھو کر وہاں احرام باندھ لے درست۔ اس پہ مولانا صاحب اس نے ساتھ عمرے کا مختصر طریقہ بھی آپ سے پوچھا اس پہ۔ عمرہ جو ہے نا اس کی جو صورت ہے اختصار کے ساتھ میں نے اللہ تعالیٰ نصیب کرے، 4 چیزیں ہیں جو عمرہ ہے۔ حج کے لیے پہلی چیز وہی ہے، عمرہ کے لیے احرام، کہ پہلے کپڑے سارے اتارو، سارا ننگا کرو، خوشبو چھوڑ دو، جسم کے کسی حصے کا کوئی بال اب تم دور نہیں کر سکتے، 2 چادریں پہن لو، ایک چادر تہ بند کی طرح ایک کندھوں پر لے لو، یہ کندھا جو ننگا کر لیتے ہیں دایاں یہ نہیں، یہ مکہ جا کر کرنا، کندھوں کے اوپر ایک چادر ڈالو سر ننگا، اور ایک نیچے باندھو تہ بند، یہ سادہ لباس جو ہے نا ازار اور ادا، تہ بند شلوار وغیرہ نہیں، اور ایک کندھوں پر یہ پہن لیا، یہ تیاری ہوگی، اب یہ احرام نہیں، تیاری ہے آپ کی۔ اب آپ میقات پر یا میقات کی شیٹ میں جا کر نیت کر کے کہ اب میں حج یا عمرہ شروع کر رہا ہوں، جیسے آپ نے وضو وغیرہ سب کر لیا، تیاری، جب کہیں گے اللہ اکبر نماز چل، اس طرح جب کہیں گے نا آپ لبیک اللہم لبیک، یہ پکارا احرام شروع۔ اب وہ پابندیاں لگیں کہ نہ خوشبو لگا سکتے ہو، نہ آپ سر باندھ سکتے ہو، نہ سرا کپڑا پہن سکتے ہو، اس کو حالت احرام کہتے ہیں۔ یہ حج کے لیے بھی ہے، عمرہ کے لیے۔ اگر موقع نہانے کا ملے تو بسم اللہ، سب سے اچھا تو یہی ہے کہ نہا کر یہ چادریں پہنیں، مگر اگر بندرگاہ پر یا کسی جگہ پاسپورٹ پر ایئرپورٹ پر نہیں موقع ملتا تو آپ بے شک یہاں سے گھر سے ہی نہا کر چلے۔ غسل جو ہے نا عمرے اور حج کے لیے بہت اچھا، اگر نہ ہو سکے چلو وضو کر لے۔ یہ آپ دیکھیں کہ جب آدمی نے کپڑے تبدیل کیے تو کپڑوں کی تبدیلی سے آپ سن لیں، کپڑے جو ہے نا آپ اردو فارسی پڑھتے ہیں، عربی پڑھتے ہیں، پڑھے لکھے بچے آپ بیٹھے، یہ جو ہے نا کہ اس کا دامن پاک، آپ فکرہ بولتے ہیں اس کا دامن پاک، کرپشن کا کوئی دمہ نہیں، دامن پاک، دامن ویسے تو کپڑے کو کہتے ہیں کہ اس کے کپڑے صاف، یعنی وہ گناہ سے پاک۔ اس لیے میرے بھائی جب میں کپڑے بدلتا ہوں اور آپ بدلتے ہیں اس وقت سوچیں کہ اب دنیا بدل رہی ہے، وہ انسانی راہ جو پہلے تھا وہ گناہ کی زندگی گزر گئی، اب تو توبہ کر کے نئے سرے سے پیدا ہو رہا، اور جیسے نئے پیدا ہونے والے بچے کو لوگ نہلاتے ہیں نا اس طرح تجھ کو نہلایا جا رہا، تو نے غسل کیا تو کپڑے پہنے، اور کپڑے بھی دیکھ وہ پہنے ہیں جو تو آخری سفر میں پہنے گا، جب خدا کی طرف جائے گا نا موت، یہی 2 چادریں ہو، تیسری چادر تو لپیٹنے کے لیے ہوتی نا، اصل تو 2 ہی ہو۔ کفن پہن لیا اس نے اور لبیک کہہ دیا، اس وقت بھی آتا کہ جب ملک الموت آئے گا تو تم تستجیبون، اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو، اس وقت بھی آواز آئے کہ چل اب رب کی طرف، تو تو پھر چپ کر کے چل پڑے گا، منہ سے بولے لبیک نا، فرشتے کے کہنے پر جانا دنیا سے پڑے گا۔ اور اس لیے آپ دیکھ لیں اللہ کا دین کے قربان جائیں کہ ہر لمحہ یاد دلایا جا رہا ہے واپس جانا۔ آپ سواری پر بیٹھے کیا پڑھیں گے؟ قرآن نے کہا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ، اس خدا نے ہمارے لیے ان کو خدمت میں لگا دیا، ورنہ ان چیزوں کو ہم قابو کر سکتے،
یہ پٹرول یہ گھوڑے کس طرح ہم قابو یہ اللہ نے، اور ساتھ کیا کہا وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، جس طرح اب جا رہا ہے نا اسی طرح ایک دن واپس ہم خدا کی طرف چلے جائیں، یاد دلائے۔ تو یہ جو ہے نا احرام، دو چادریں اور غسل، یہ سمجھ لیں کہ نئی پیدائش۔ اسی لیے کہا جب حج اور عمرے والا آتا تو اس طرح جس طرح وہ ماں کے پیٹ سے پیدا، لوگوں نے سمجھ لیا گناہ اسی طرح کرتے جانا پاک ہو گئے، نہیں، مطلب یہ تھا کہ اب تو بدل جائے، تو وہ انسان ہی رہا۔ اگر پھر اس سے بھی بدتر ہو گیا تو کوئی حج عمرے سے نہیں لگا، تیرے لعنت ہو گئی، تو رب کے گھر سے بھی اور باز نہیں آ۔ تو احرام ہے کہ چادریں دو پہنے، سر ننگا کرے، لبیک شروع کرے، یہ ایک احرام ہے مکے اور حج اور عمرے دونوں کے لیے، جس کے بغیر نہیں حج عمرہ۔ اگلی بات ہے کہ مکہ پہنچو، مسجد میں جاؤ۔ اب دوسری مسجدوں کا ادب یہ ہے کہ آپ مسجد میں جائیں تو 2 رکعت نفل پڑھیں، یہ سلامی ہے تحیت المسجد، مگر حرم شریف کی سلامی جو ہے نا وہ نماز میں، وہ یہ اگر جماعت کھڑی ہے تو جماعت کے ساتھ مل جائیں، ورنہ سلامی وہاں یہ ہے کہ پہلے طواف شروع کریں، کچھ نہیں کرنا، جاتے ہی حجر اسود پر پہنچیں، اس کے سامنے کھڑے ہوں، حجر اسود تک رب رسائی مہیا کریں، موقع مل جائے کیا وہاں تک 3 کام کرنے، جو 2 ہی ہم زیادہ کرے، 1 نہیں کرتے، مگر 3 سنت ہے۔ دایاں ہاتھ رکھو اوپر، پھر منہ سے بوسہ دو، اور پھر ماتھے سے سجدہ کرو، اسی پتھر پر وہ اس طرح بنا ہوا پیالے کی شکل، سجدہ، ہاتھ، بوسہ، 3 استلام۔ استلام لوگ کہتے ہیں اشارے کو، غلط بولتے، اشارے کو نہیں کہتے استلام۔ استلام جو ہے نا وہ ہاتھ لگانے کو کہتے ہیں، جب پتھر کو ہاتھ لگائیں یہ استلام ہے، منہ سے چوم لیں یہ تقبیل ہے، بوسہ، اور اگر سر بھی رکھ دیں تو سجدہ۔ 3 ہیں چیزیں، اگر 2 ہی ہو سکیں چلو ہاتھ ہے بوسہ ٹھیک، اگر نہیں 1 ہی ہو جائے کہ چلو ہاتھ لگا کر ہی اس کو چوم لیں۔ اگر ہاتھ نہیں لگ سکا، رسول کریم علیہ السلام نے یہ بھی سنت قیام کی کہ آپ کے ہاتھ میں چھڑی سی کھونڈی، آپ سواری پر طواف کریں تاکہ لوگ دیکھتے رہیں کیسا کر، تو آپ کھونڈی لگا کر نا حجر اسود اس کو چوم لیں، مگر اگر کچھ بھی نہ ہو سکے پھر نہیں کریں، پھر نہیں چومنا ہاتھ وغیرہ کو، جب ٹچ ہی نہیں ہوا حجر اسود پھر کیا چومنا۔ تو پہلے جا کر حجر اسود پر یہ بوسہ یا ہاتھ لگانا، یا کم از کم رش ہے سیدھا کھڑا ہو جائیں اس کی طرف منہ کر کے اور کہیں اللہ اکبر۔ یہ اب نماز شروع ہو رہی، اللہ کے رسول نے کہا بیت اللہ شریف کے گرد گھومنا بھی نماز ہے۔ ایک نماز تم کھڑے ہو کر پڑھتے ہو، یہ باہر کی دنیا کی ہے، وہاں پروانوں والی نماز ہے کہ شمع جل رہی ہے، تم اس کے گرد نا پروانہ وار گھوم رہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ تم نے دیکھا کہ باغ میں جاتے ہو تو گلاب کا پھول ہوتا ہے اور بلبلیں اس کے گرد نا طواف کر رہی ہے، یہ وہ نماز ہے جو تم نے پڑھنی۔ اس لیے فرمایا اس میں بات کی اجازت ہے، مگر بےہودہ باتیں نہیں کرنا، ذکر کرو، دعائیں کرو۔ ذکر 2 ہی حمدللہ بہت اچھے ہیں کہ آپ طواف کریں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس کے ساتھ اگلا کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء۔ 3 طرف یہ پڑھتے جائیں، اور جب رکن یمانی پر آئیں جس کے آگے پھر حجر اسود آ جاتا ہے، اس دیوار کے ساتھ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آگے عزیز و یا غفار وغیرہ نہیں پڑھنا، بس وقنا عذاب النار تک یہ دعا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف وغیرہ آپ پڑھنا چاہیں بسم اللہ جتنا جی چاہے پڑھیں۔ 7 چکر لگانے حجر اسود سے شروع ہو کر یہاں آ کر 1 چکر، شوط کہتے ہیں اس کو، 7 چکر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز، 7 چکر 2 رکعتیں، یہ جب بھی آپ کریں گے طواف ہو جائے گا۔ یہ عمرے کا لازمی ہے، مگر آپ پھر شوقیہ بھی کرنا چاہیں یہی کرنا کہ 7 چکر لگاؤ 2 رکعت، اتنے ہی طواف شمار ہوں گے۔ تو یہ نماز اگر موقع ملے تو اصل تو میرے بھائی پڑھنی چاہیے مقام ابراہیم کے پیچھے، وہ پتھر جس پر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہے نا، جو ایک حجرے میں رکھا ہوا، اس کے پیچھے جگہ ملے نا، قریب ملے یا بہت دور ہٹ کر بے شک برآمدوں کے بعد ملے، مگر اس طرح ہو کے لائن بن جائے، آپ ہیں آگے مقام ابراہیم ہے، آگے کعبہ، یہ سب سے اعلیٰ۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو آپ مسجد میں جہاں جی چاہے پڑھ لیں ہو، تو 7 چکر اور 2 رکعتیں، یہ طواف۔ دوسرا کام ختم ہو گیا عمرے کا۔ تیسرا یہ ہے کہ پھر آپ صفا مروہ پر جائیں، مگر صفا مروہ پر جانے سے پہلے پلے بند ہو یہ بات، بڑے بڑے شیوخ بھول گئے، عالم بھول گئے، حجر اسود پر نہیں آتے، سیدھے چلے جاتے ہیں حجر اس کی طرف صفا مروہ کی۔ حالانکہ جس طرح کعبے کا طواف شروع ہوتا ہے نا حجر اسود سے کہ بوسہ دو یا اللہ اکبر کو،
یہ بھی شروع ہوتا ہے طواف، اس کو بھی قرآن نے طواف کرا، یہ شروع ہوگا حجر اسود۔ یہ کلے کلے بندے کو بتاؤ کہ حجر اسود پر ہو کر جانا ہے، یا بوسہ دو یا وہاں اللہ اکبر کو، پھر صفا پر جاؤ، صفا کے اوپر جاؤ، اس پر کھڑے ہو کر کعبہ کی طرف منہ کرو، 3 بار کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کئی لوگ اس طرح ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، نہیں ہاتھ نہیں اٹھانے، زبان سے صرف کہنا اللہ اکبر، اور ساتھ کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر درود شریف پڑھنا، پھر ہاتھ اٹھا کر آپ نے دعائیں کریں جتنی جی چاہتا کر، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے۔ اسی پہاڑی پر ہماری ماں کھڑی ہوئی تھی جب اس نے اپنے بچے کو ایڑیاں رگڑتے دیکھا، بچہ مر رہا تھا، صبر نہیں ہوا، ماں پہاڑی پر چڑھی آوازیں دی کہ کوئی خدا کا بندہ تو میری مدد کرو، کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر نیچے آئی، پھر دوڑ کر دیکھنے گئی، پھر صبر نہیں آیا، مروہ پر چڑھی، 7 چکر لگایا اور بیچاری اعلان کرتی گئی۔ 7ویں چکر میں اللہ کا فرشتہ آیا، حالانکہ وہ سب کچھ جانتا تھا اللہ کا حکم، مگر اس نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا نام ولد ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی ماں ہوں۔ تو اس نے کہا یہاں کیوں، اس جنگل اور ویرانے میں جہاں نہ کوئی پرندہ ہے نہ کوئی جانور، کیا کام ہے تیرا؟ تو اس نے کہا، وہ کہتا تھا کہ میں اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا۔ تو پوچھا حوالے کس کے کیا تھا؟ کہا اللہ کی۔ تو اس نے کہا پھر اللہ نے آپ کی خبر لے لی، میں آ گیا ہوں، چشمہ جاری ہو، جو کہتے ہیں ابراہیم حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے چشمہ نکلا، یہ نہیں بات صحیح بیان کرنی تھی، نکلا اسماعیل علیہ السلام کی خاطر ہے، مگر وہ ایڑی جو ماری وہ حضرت جبریل نے ماری، ایڑی زمین پر ماری، چشمہ نکلا، کیا سنبھال۔ انہوں نے فوراً اس کے گردنہ منڈیر بنا دی کہ پانی ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے کہا میری ماں پر اللہ رحم کرے، اگر وہ اس طرح نہ کر دی تو جاری چشمہ ہوتا، یہ دریا ہوتا، مگر اب کنواں بن کر رہ گیا۔ مگر کنویں میں برکت ہے کہ اتنی دنیا کنٹینر جہاز ہے، پانی نہیں ختم ہوتا ہے۔ تو پھر یہ صفا پر جائے، مروہ پر جائے، 7واں چکر مروہ پر ختم ہوگا۔ ہر جگہ وہی کام کر رہے ہیں جو میں نے بتایا کہ اللہ اکبر 3، چوتھا کلمہ، درود شریف، ہاتھ اٹھا کر دعا۔ 7 چکر جب ہو گئے، یہ صحیح بین الصفا والمروہ، تیسرا کام جو عمرے کا ختم ہو گیا۔ اب آخری رہ گیا، جیسے نماز السلام علیکم سے ختم ہوتی ہے، سر منڈانے یا کترانے سے ختم۔ حج اور عمرہ جو ہے نا، احرام کھلے گا جب آپ سر جو ہے نا اس کو بال کٹوائیں۔ اب عموماً دیکھا آپ جیسے لوگ جاتے ہیں بودے رکھے ہوئے، 100 عمرہ کر لیا، مکہ سے باہر جاتے ہیں، باہر اسی طرح یہاں سے تھوڑا سا کٹوا دے، عمرہ ہو گیا۔ ظالم، بالکل یہ ظالم ہے، مجرم لوگ ہیں۔ سر جو ہے نا اس طرح سے منڈا دے، آپ سر نیچا کرنے اور حجام سے کہیں کہ کینچی سے بھی نہ قطر، اس طرح۔ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے 3 مرتبہ کہا کہ اللہ جو سر مڈاتے ہیں اس طرح سے ان پر رحم کر۔ لوگ کہتے رہے والمقصرین، جو کترا لیتے ہیں۔ 4تھی مرتبہ آپ نے بہت ناگواری سے کہا اچھا جو کترا لیتے ہیں، اصل حکم جو ہے نا سر مڈانے۔ حضرت علی نے فرماتے ہیں یہ کیوں حکم ہوا؟ بڑے بڑے متکبر نواب سردار جو بال نہیں اپنا کاٹنے دیتے، اللہ نے کہا یہ لیے پھرتے وقار، میرے تم عاجز بندے، میرے غلام ہو، نوکر، مڈا دو میرے سامنے سر۔ تو پھر جو جیسے میں حوالہ دے دیتا ہوں ہیر کا، ہیر کوئی معمولی کتاب نہیں، شاہکار ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی کہانی تو الگ بات ہے۔ تو اس وقت پھر وہ کہتے ہیں پٹے دودھ ملائیاں دے نال پالے، وقت آ گیا رگڑ منا میں، بڑے شوق سے پالے ہوئے تھے مگر نیچے کر کہ مون دے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سر موننا جو ہے نا متکبروں کا تکبر ختم کرنے کے لیے، کیا اس لیے پھرتے ہیں، اور جب گونا سر لے کر پھرتا نا ملا ٹینڈ، لوگ ٹھٹھے کہتے۔ تو پھر وہی بات ہوتی ہے، خبراں کل جہان میں کھنڈ گئیاں، رانجھے جھوگرا ساز بنا گیا، ہر جگہ چرچے ہو گئے کہ راجا تو یار فقیر ہو گیا، سر اس کا مون دیا گیا۔ تو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ 4 باتیں ہم بھائی ہیں، احرام باندھیں، جا کر مکہ کے مسجد میں طواف 7 پھیرے اور 2 رکعتیں پڑھیں، پھر صفا مروہ کے 7 چکر، پھر مروہ پر وہ 7 چکر ختم کر کے سر منڈا۔ پاس ہی دکانیں حجاموں کی یا مکہ میں جہاں جی چاہے جا کر منڈوا لیں۔ سر منڈوانے کے بعد پھر نہائیں دھوئیں، سب پابندیاں ختم۔ چلو کچھ بیان عمرے کا ہو گیا، کیا کرو، لذیذ بود حکایت دراز کر گئے۔ آپ لوگ بیٹھے ہیں، یقین جانے میں کہتا ہوں ایسے لوگوں کی بد نصیبی کا کیا کیا جائے، جن کے پاس دولت ہے، ساری دنیا کی سیاحت کرتے پھرتے ہیں، نامراد جدہ کے پاس سے گزرتے،
مکہ نہیں جانا، رسول اللہ کی خدمت میں جانا۔ ایسے ہی لوگ تھے جن کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا، اور جب یہ مرے نا تو تم 3 بار ان کے جنازے پر قسم کھا کر کہہ دو کہ یہ کافر مرے ہیں، مسلمان نہیں، تم سچے۔ مسلمان ہوتے تو اللہ کے گھر میں نہ جاتے، رسول اللہ کی مسجد میں حاضری نہ دیتے۔ تو سب سے پہلا یہی کام کر رہے تھے۔ سب کہہ دیتے ہیں بھائی بچے شادی کرنی فلاں، نہ بچوں کی شادی ہوگی ایسوں کی، نہ قرضے اترنے کے، لعنت سمیٹیں گے، دھکے کھاتے رہے۔ جب اللہ کے رسول نے کہا کفارہ اور حج جو ہے نا غریبی کا بھی راج ہے، تمہیں اعتبار نہیں آتا، جاؤ پیسے خرچ کرو، انشاءاللہ فقر کو بھی اللہ دور کرے انشاءاللہ۔ جی مولانا اس سلسلے میں یہ بھی فرما دیں کہ خواتین اپنے بال کتنے کٹوائیں؟ خواتین کے لیے صرف ایک نشانی ہے، مگر وہ بھی سارا سر جو نا کسی ایک جگہ سے نہیں، پورا جو نا پکڑ کر بال جو ان کے ہوتے ہیں لمبے، آخر میں نا ایک پور جو انگلی کی کتنے کاٹ، آپ ہی کاٹ۔ ٹھیک۔ محمود احمد صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں، السلام علیکم، موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت کے بارے میں آپ سے سنا تھا کہ ان کی زبان میں جو گرہ تھی وہ مانوی تھی اور کوئلے والی کہانی ایک افسانہ ہے، لیکن ابھی حال ہی میں ایک اور روایت بھی سنی ہے کہ حضرت حسین علیہ السلام کی زبان میں بھی لکنت تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا کہ انہوں نے یہ لکنت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وراثت میں لی ہے۔ کیا یہ حدیث صحیح ہے اور کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکنت کا سبب ظاہری تھا؟ یہ حضرت حسین رضی کے بارے میں جو ہے نا کہ ان کو حضور نے کہا موسیٰ سے ملی ہیں، آگے سے آگے افسانے بنا رہے تھے، کوئی حقیقت نہیں ایسی۔ ان کی زبان میں اگر لکنت تھی یا غنہ ان کی آواز سے نکلتا تھا تو وہ الگ بات ہے، مگر یہ موسیٰ علیہ السلام والی کوئی بات نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی تھی تو ہم بھی وہ قصہ بنایا ہوا نا کہ فرعون جو تھا نامراد، ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے اس کی داڑھی پکڑی، اتنے زور سے کھینچی کہ اس کی چیخیں نکلی، تو اس نے کہا یہ بچہ جو ہے نا میں اس کو قتل کروں، یہ میرا دشمن پیدا ہوا۔ تو حضرت آسیہ نے کہا نہیں بچے کو کیا خبر ہے، تو خواب خواہ ناراض ہو گیا، بچے نے ویسے ہی پکڑی، مگر پکڑی یہ روایت میں آتا بہت بری ہے، چیخیں نکل گئی۔ تو اس نے کہا اچھا ٹیسٹ کریں گے، تو اس نے پھر آگ جلوائی، ایک کوئلہ رکھا چمکتا ہوا وہ انگارا، اور ایک طرف ہیرا رکھا وہ بھی سرخ تھا، تو کہا چھوڑو بچے کو۔ تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے ہیرے کی طرف چل پڑے، تو جبریل علیہ السلام نے نظر تو نہیں جبریل نے آتے، انہوں نے پکڑ انگارے کی طرف کر دیا، انہوں نے انگارہ پکڑا، زبان پر رکھ دیا، دوڑا فرعون، پیار کیا، اس نے کہا نہیں بچہ ہی ہے۔ تو اس طرح کی کہانی بنا کر نا افسانے بنائے ہوئے بیٹا کوئی۔ موسیٰ علیہ السلام بالکل ٹھیک سے، ان کی زبان درست تھی، جو انہوں نے کہا کہ اللہ میری زبان کی گرہ کھول دیتا کہ میری بات سنے۔ ہر مولوی ممبر پر بیٹھتا نا واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا، یہ دعا کرتے گرہ کھول دے، ان کے گرہ پڑی ہوئی ہے، کوئی خیال کرے خدا کے بندے۔ جیسے ان کا مطلب ہے نا کہ مجھے ایسی طاقت دے کہ میں کھول کر تقریر کر سکوں، میری بات میں کوئی نہ رکاوٹ نہ آئے، یہی مطلب تھا موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ تو میرے حوصلہ دے۔ فرعون کا دربار کافر جو قتل کراتا تھا اس کے سامنے جانا تھا، کوئی معمولی بات تھی۔ اس میں اب جب حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حکم ہوا نا تو حضرت علی فرماتے ہیں، انہوں نے کہا اللہ ایسا ظالم بادشاہ، فوجیں، جیلیں، پھانسیاں، ہم 2 درویش آدمی، نہ لشکر نہ کوئی فوج، ہمیں تو بھیج رہا اس ظالم کی طرف۔ اور یہ گئے تو لاٹھیاں کندھوں پر تھی، انہوں نے بس پہنے ہوئے تھے درویشوں والے اون کے لباس۔ اس نے کہا تم آئے ہو میرا تختہ اٹھنے کے لیے، انقلاب برپا کرنے، تم دیکھتے نہیں میری طاقت کو؟ مگر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا تم فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کو سن رہا، کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر رعب ڈالا، انہوں نے کھول کر اپنا دین کا پرچار کیا، اللہ نے غالب کی۔ تو عمرہ بھی بیان ہو گیا جی، اب میرا خیال کافی ہو گیا۔ یہ اس میں مولانا صاحب یہ وضاحت کر دیں، وضاحت کروانے مگر پھر کئی دوست بھی اب جا رہے ہیں، آخر کام بھی لوگوں نے کرنے ہیں۔ حضرت حسین علیہ السلام والی جو روایت ہے کہ ان کی زبان میں لکنت تھی، یہ روایات بھی تو کسی سند اسی طرح کتابوں میں لکھی ہیں لوگوں نے، ان کی موت پہ روایات تو نہیں۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ رمضان مبارک کے دنوں میں کسی کا اپنی منگیتر یا محبوبہ سے لطف و لذت کے لیے گفتگو کرنا موبائل پر یا کمپیوٹر پر یا کسی ہوٹل دفتر میں شرعاً یہ روزے کو باطل کر دیتا ہے یا کیا؟ اسے کہ اللہ کے بندے منگیتر سے بھی کچھ نہیں لگتا، یہ منگیتر وغیرہ جو ہماری بات ہے کہ منگیتر ہے، کوئی رشتہ نہیں، جب تک نکاح نہیں ہوتا آپ کو کوئی حق نہیں اس سے باتیں کرنے کا، اس سے ملنے کا، ہوٹلوں میں کھانے کا، یہ سب ناجائز حرکت ہے، وہ آپ کے لیے بالکل ایک بیگانہ بچی ہے۔ یہ باتیں چھوڑیں، کچھ خدا سے کریں، رمضان میں آپ بیوی سے کریں، اگر آپ کی شادی ہے نا، بیوی کے بارے میں
بالکل دین کہتا ہے۔ پہلے یہ تھا کہ لوگ سمجھ کر نا کہ عشاء سے روزہ شروع ہو جاتا تھا، اب بھی یہود نصارہ نا بس عشاء تک تو کھا لیا، جب سو گئے پھر روزہ ہوگا۔ عیسائی اور یہودی ایسا ہی روزہ رکھتے بہت لمبا۔ تو مسلمان بھی اسی طرح کرنے لگے، کوئی وضاحت نہیں تھی، اور راتوں کو بھی پرہیز کرنے لگے کہ نہیں جانا بیویوں کے پاس، مگر پھر کئی لوگوں سے رہا بھی نہ گیا، جوان آدمی سے ہو گیا، پھر آ کر روئے کہ اللہ کے رسول ہم ہلاک ہو گئے۔ تو اللہ نے قرآن میں اتار دیا کہ تم نے پہلے ہی کیوں اپنی طرف سے یہ من کر مسئلہ بنا لیا؟ اللہ نے صرف دن کے وقت منع کیا، احل لکم لیلۃ الصیام رفث، رات کو تمہارے لیے اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال ہے، جایا کرو، اور جو اولاد رب نے لکھی ہے یا مزہ تمہارے لیے وہ اٹھاؤ فائدہ۔ اس لیے کئی علماء تو کہتے ہیں کہ پہلی رات صحبت کرنی ہے شاید پر عمل کہ یہودیوں کا توڑا جائے کہ ان کو یہ حکم تھے کہ شادیاں اس طرح نہ کرے، ہمیں چھٹی ملی ہے اس لیے رمضان کی پہلی رات میں ہم یہ عمل کریں کہ اللہ تیرا فضل ہے کہ تو نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں یہ حکم دیا۔ ایت ہے نا سورہ بقرہ کی، وہ کہتے ہیں اس پر عمل کرو، پریکٹیکلی کرو کہ یہود دفاع ہو، ہم اپنی بیویوں کو، مگر دن کے وقت یہ حرام۔ مولانا دو لفظ قضا اور فدیہ کے بارے میں وضاحت فرما دیں، قضا کے معنی کیا ہیں اور فدیہ تو کیا باتیں اور بھی واضح کر، بعض وقت ہوتا نوجوان بچوں نے کبھی کو اپنی بیوی سے ہاتھ اس کو لگا لیا دن کے وقت، یا بہت سارے لیے تو سمجھ لے روزہ ٹوٹ گیا، سچ مچ توڑ لیتے ہیں، نہ ایسا اگر ہوا تو کوئی بات نہیں، روزہ توڑنے والا عمل وہی ہے جو آخری ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ باقی جو ہے نا کئی لوگ یہ بھی کہہ آ گئی، اس کا مسئلہ بہت پیش آتا، شروع میں زیادہ کھا لیتے ہیں، الٹیاں آتی ہیں، مجھے تو الٹی آ گئی، آپ الٹیاں کر کر کے بالٹی بھر دینا، روزے کا کچھ نہیں بگڑا، خدا کے لیے روزے کو نہ خراب کرے۔ روزہ کوئی چیز اندر جانے سے ٹوٹتا، آپ کھائیں گے اندر جا، پھر باہر نکل رہا نکلے، منہ سے نکل گیا کوئی بات نہیں، مسئلہ سمجھے، یہ آتی ہے نا صورتحال پہ، جی مجھے الٹی آ گئی، سچ مجھ طور پر مگر آپ تو ساتھ رکھنے پڑیں گے۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت اگر رمضان المبارک کے روزے نہ رکھ سکے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا وہ قضا دے گی یا فدیہ ہی کافی ہے؟ اور فدیہ کتنا دینا ہوگا؟ اور فدیہ کے طور پر رمضان کے روزے رکھنا ہوں گے یا عام کھانا کھلانا ہوگا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ بچیوں کو یہ صورتحال پیش آتی ہے نا، کسی کے پیٹ میں بچہ کسی نے جنا ہے تو وہ دودھ پلا رہی، اس کے بارے میں اتنی صحیح روایتیں ہیں کہ ان کو روزہ معاف، کوئی نہ تنگ کرے ان کو، نہ یہ بیچاریاں خود رکھیں، بچے کو نقصان ہو جائے گا، یا بچہ کا دودھ جو ہے نا اس میں کمی آ جائے گی۔ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس سب چیختے تھے کہ کیوں نہیں یہ فدیے دیتی، کیوں روزے رکھتی رہتی تھی؟ تو یہ بچیاں چاہیے کہ روزہ نہ رکھیں، لوگوں کے سامنے نہ کھائیں پئیں، اور فدیہ دیں۔ فدیہ وہی ہے جو رمضان شریف کے آخر میں ہم عید کی صبح کو دیتے ہیں نا فطرانہ، اتنی مقدار 2.25 کلو گندم ہو گئی، یا اس کی قیمت عام حساب کریں تو جتنا درمیانے درجے کا کھانا اب ہم کھاتے ہیں نا اتنا حساب لگا 50 60 100 اگر بنتا تو اس حساب میں 100 جو سمجھ لیں بس اس لحاظ سے دے دیں، یہی اللہ کا بڑا کرم کہ اللہ نے معافی کی۔ اس میں ایک صاحب پوچھتے ہیں میری والدہ بوڑھی ہو گئی ہیں، انہوں نے کوشش کر کے 15 روزے تو رکھ لیے لیکن اب ان میں ہمت نہیں ہے، کیا وہ باقی کے روزوں کا فدیہ دے دیں؟ جو بی روزے رکھ سکتی ہیں اس طرح اس کو چاہیے کہ اگر سال کے کسی دن میں وہ جا کر نا، جو چھوٹے دن ہوں سردیوں کے ہوں، 1-2 کر کے اگر رکھ سکتی تو پھر تو قضا ہی دینی چاہیے کہ روزے ہی رکھیں، روزے کی بڑی برکت ہے۔ اگر بالکل بے بسی ہے تو پھر وہ بھی فدیہ دے لیں۔ شوگر اور اس طرح کے دائمی مریض افراد کے لیے کیا روزے کے بارے میں کیا حکم ہے، جبکہ روزہ رکھ کر ان کی حالت غیر ہو جاتی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں اگر روزے کی حالت میں مر گئے تو سیدھے جنت میں جائیں گے، کیا روزے کی حالت میں مرنے والے کا حساب کتاب نہیں ہوگا؟ روزے کی حالت میں آدمی تکلیف میں ہو اور پھر وہ نہ کھولے اور مر جائے نا، ڈائریکٹ دوزخ میں جاتا سیدھا، ذرا رکاوٹ نہیں آتی۔ اور جو کہتے ہیں نا اس کے منہ میں پانی نہ ڈالو روزہ، بیوقوف لوگ، خودکشی کرانی اس سے، تکلیف ہو تو فوراً کھول دے، نہیں کھولے گا مجرم ہو، کیوں اس نے اپنے آپ کو ہلاک کیا۔ اس لیے جنت کی بجائے نا جہنم کا انتظار کرے اور چھوڑ جانا چاہیے، فوراً چھوڑ۔ اور شوگر کے دائمی مریض جو لوگ بیمار ہیں شدید، ایسا مرض جو دائمی مرض ہے اس کے بارے میں کیا؟ دائمی جو ہے نا مرض والے انہیں چاہیے ڈاکٹروں سے مشورہ کریں، جو دیندار ڈاکٹر ہیں ان سے پوچھیں کہ اگر تو نقصان ہونے کا اندیشہ کہ بہت بڑھ جائے گی پھر کریں، ورنہ تھوڑی بہت تو تکلیف ہے نا برداشت بھی کریں،
اس طرح ہمت نہ ہاریں۔ اکثر عورتیں روزہ بہلانے کی خاطر بازاروں حضرت میں ابو طلحہ انصاری جو تھے نا، حضرت انس کے والد ہیں، دوسرے حضرت السلام کے والد، یہ جہاد میں حضور کے زمانے اور خلفاء کے لگے رہے، مگر بعد میں انہوں نے سوچا کہ یار ہم جہادوں میں لگے رہے، اب جہاد کرنے والے بہت ہو گئے، مجھے یہ کمی پوری کرنی۔ تو دیکھ لیں 30 سال انہوں نے پھر روزے نہیں چھوڑے، 30 سال بڑھاپے میں روزے رکھے، سوائے حرام دنوں کے 5 دن حرام میں، 2 عیدیں اور 3 دن بڑی عید کے بعد ایام میں جو ہے تشریق روز۔ اللہ اور پھر وقت آیا کہ ایک دن قرآن شریف پڑھ رہے تھے، ایمان تازہ کرنے کے لیے ہم پڑھتے ہیں نا، ہم تو ہمتیں ہار گئے، کوئی نہیں ہمارا اسلام۔ بڑھاپے میں جب ایک آیت پڑھی ہیں، پھر وہ خطاب ہوا اس کا کہ تم ہلکے ہو یا بھاری ہو اللہ کے راستے میں، جہاد کی آیت آئی تو پڑھنے سے کہا ابو طلحہ یار اس آیت نے تو اب اٹھا دیا کہ بے شک تم بوڑھے ہو یا ہلکے ہو یا بھاری، نکلو۔ گھر والوں سے کہا میرا سامان تیار کر، انہوں نے بتیرا کہا کہ اللہ نے معافی، انہوں نے کہا نہیں یہ آیت ٹکنے نہیں دے، چلے گئے۔ بحری سفر تھا، جہاز میں سوار ہو گئے تو وہاں ہی موت آ گئی، اور پھر 6 دن جہاز چلتا رہا، کشتی ساتھ ہی رکھا ان کو، کنارے پر جا کر پھرنا، جب کشتی کنارے پر گئی پھر دفن کیا مجاہدین نے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے اتنے دنوں تک بھی لاش میں معمولی کوئی رد و بدل نہیں، کوئی تغیر نہیں آیا، نہ وہ پھولی نہ بدبو، کچھ نہیں ہوئی اللہ کے راستے۔ تو یہ بیٹا ایمان کی باتیں ہیں، ہم باتیں کرتے ہیں مگر باتیں ہمارے پاس وہ نہ ایمان ہے نہ دین ہے، اس لیے کوئی بہانہ بناتا ہے کہ کوئی، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا کہ یہ صوم وصال چھوڑو۔ اب ہم تو ایک دن کے روزے کرو، صوم وصال کا تھا، آج بھی روزہ، رات بھی نہیں افطار کرنا، ساری بھی نہیں کھانی، یعنی دن رات اگلا دن سارا روزے میں چل رہا، رات بھی روزے میں جا رہی۔ اور یہ ایک دن کی بات نہیں، کئی جو 7 دن کا، کوئی 15 دن کا، توبہ نبی علیہ السلام تو کئی دن کا، ابھی کئی مسلمانوں نے بھی دلیری کی کہ ہم بھی رکھیں، حضور نے پھر ناراض ہو کر رکھنا ہی شروع کر دیا، پھر وہ بھی ساتھ، مگر ادھر نہ چاند نظر آ گیا تو آپ نے فرمایا اگر نہ چاند نظر، میں نے اتنا دکھ دینا تھا تمہیں، عقل آ جاتی کہ تم کیوں میرے ساتھ مقابلہ کرتے ہو، مجھے اللہ غذا دیتا ہے، میرے دل کو تقویت دیتا ہے، تم میرا ساتھ۔ باقی اتنا فرمایا کہ اگر زیادہ تم محنت کرنا چاہتے ہو نا، کوئی نفس کو کچلنا چاہتا، یہ تنگ کرتا حرامی مجھے کھانے پینے، تو سحر سے سحر تک رہے کہ شام کو نہیں افطار کرنا، سحری کھائی، دن کو روزہ، رات کو روزہ، پھر جا ساری کے، اور میں 8 پیر کا کر لو، یہ تھی صحیح بخاری کی۔ اس لیے جو کہتے ہیں 8 پیرا روزہ حرام ہے، وہ بھی بیوقوف، حرام رو کوئی نہیں، صرف ہمیں رعایت ہے کہ تم نہیں رکھ سکتے، ورنہ فل یواصل الی السحر، سحر سے لے کر سحر تک کر لے، بڑی ہمت۔ نفس بیچارہ کچلا جاتا، جی یہ مر جاتا، پھر رات کو گر پڑتا، کیا کرنا ہے، بھوکا مار مار کر اس کو۔ جی اکثر عورتیں روزہ بہلانے کی خاطر بازاروں میں شاپنگ کرنے چلی جاتی ہیں یا پھر گھر میں فلمیں ٹی وی ڈراموں سے وقت گزارتی ہیں، ایسے میں ان کے روزے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ عورتوں کا کیا رونا ہونا، بچوں کا بھی تاش شروع کر دی، کوئی دیکھنا شروع کر دیا، گانے بجانے میں لگ گئے، ان کے روزے کو ہم کیا کہیں، مگر یہ روزہ تو کوئی نہیں، روزہ تو جیسے امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جب تو روزہ رکھے، یہ بس اسی پر خل اذا صمتا، جس دن تو روزہ رکھے، پہلے یہ سموں کا، بصروں کا، اشاروں کا، تیری آنکھوں کو روزہ رکھنا چاہیے، تیرے کانوں کو چاہیے، تیرے بالوں کو چاہیے، تیرے سارے جسم، ایک خدا کا حکم آ رہا، کوئی غلط کام نہیں کرتا۔ ولا یکون یوم سامے کا تو یوم کا، خبردار تیرا روزے کا دن اور بغیر روزے کا دن برابر نہ ہو جائیں کہ جو کام ادھر تو کرتا تھا وہ اس میں، پھر کیا، پھر بھوکا مرنا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بہت سے روزے دار ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں کرتے، بھوکے مرے ہیں، اللہ رحم کون سے نہ۔ آخر میں یہ دعا جو ہے نا، یہ کر دیں ہم، اللہ بارک لنا فی شعبان، تھوڑے سے گھنٹے رہتے ہیں، اللہ شعبان مبارک ہو، وبلغنا شعبان، اور رمضان کے مہینے تک ہمیں پہنچا، وَأَعِنَّا عَلَى الصِّيَامِ وَالْقِيَامِ وَحِفْظِ اللِّسَانِ وَغَضِّ الْبَصَرِ، تو پھر اس مہینے میں ہماری مدد فرمانا کہ ہم روزے رکھیں، رات کو نفل پڑھیں،
اور اپنی نگاہوں کو بچا کر رکھیں اور زبان سے کوئی غلط کلمہ ہمارے نہ نکلے، یہ مدد کرنا۔ اور ایسا ولا تجل حزنا منہ الجوع والعطش، اور رمضان میں سے صرف ہمیں یہ نصیب نہ ہو کہ بھوکے پیاسے مرے ہیں، ہمارے روزے اعلیٰ قسم کے روزے۔ بس یہ دعا ہی، اگر اس کے لیے کوشش کریں۔ دعا کے بارے میں اقبال نے کہا، شعر نہیں میرے ذہن میں، وہ کہتا دعا سے یہ ممکن نہیں ہے کہ تقدیر بدل جائے، یہ ممکن ہے کہ تو بدل جائے، کیونکہ دعا آدمی اسی چیز کی کرتا جس کے لیے تڑپتا کہ یہ ملنی چاہیے۔ دعا کو معمولی ہوتی، اس کی پکی آرزو ہوتی۔ تو جب عزم مصمم ہوگا، پکا ارادہ، تو اللہ مدد کرے ہوگا۔ وہ تقدیر کو تو چھوڑ، تو بدل جائے گی، تیری زندگی درست ہو جائے گی۔ مگر مانگتے یہ جو ہے نا، یہ دعا نہیں کرنا چاہیے، اس کو امنیہ کہنا چاہیے، خالی یار ٹھوکی آسیں، یہ کر دے کر دے بھائی، کرنے کے لیے وہ ہاتھ پاؤں کو ہرایا۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو عمل کے بغیر دعا کرتا، کام نہیں کرتا دعا، وہ کرامی بکوسن بلاوت، وہ ایسے ہے جیسے کوئی مجاہد ایسی کمان سے تیر چلا رہا ہے جس میں تندی نہیں ہے۔ وہ آگے جو چمڑے کے ہوتا ہے نا لگی، اس سے کھینچے نا، جب تندی نہیں کمان کس طرح کھینچے؟ تو فرمایا جو ادائی بالعمل، ایسے لوگ جو دعائیں کرتے عمل نہیں، کوشش ساتھ کوئی نہیں، کہ رامی بکوسن بلاوت، وہ ایسی کمان سے تیر چلا رہے ہیں جس میں تیر کو کھینچنے کے لیے چمڑا ہی نہیں۔ تو بیکار ہے باتیں جو نہیں برباد کر لیے۔ اس پر ختم ہے بیٹا، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، وہ باقی نہیں، رسمیں چل رہی ہیں مگر وہ مسلمان نہیں رہا جو صحیح معنوں میں یہ کام کرتا تھا۔ جزاکم اللہ خیر وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہر جمعہ اسی طرح انشاءاللہ رمضان میں ہوا کرے۔ سوال لے آئے آپ بنا کر۔